کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یاجوج اور ماجوج کی قوم دریافت کر لی ہے۔ کچھ دیوار کے اندر شگاف پڑ گیا ہے اور دیوار سے جو ہے وہ بالکل نظر آ رہے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم۔ کچھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد میں تھے یاجوج ماجوج، اور کس نبی کی اولاد میں تھے اور کس وجہ سے انہیں قید کیا گیا تھا۔ تو میں یہ آپ کو سارا بتاؤں گا کہ یہ کس نبی کی اولاد میں سے تھے اور انہیں کیوں قید کیا گیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے اندر یاجوج اور ماجوج قوم نے تباہیاں مچا دی تھی۔ جب انہوں نے تباہیاں مچائی تو حضرت ذوالقرنین کے کہنے کے اوپر ایک لوہے اور تانبے سے گرم لوہے پگھلا کر اسے شمال کی طرف جو ہے بند کیا گیا، اور بند کر اس کو بالکل قید کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ قوم جو ہے وہ ساری قید ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو قید ہوئے ہیں یہ ایک عارضی طور پر قید ہوئے ہیں۔ یہ جو دیواریں ہم نے ڈالی ہیں، لوہے کی تانبے کی دیواریں ڈالی ہیں، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، دنیا میں ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے، اور اس کا بھی ایک وقت آئے گا اور یہ بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ جب میرے رب کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین کا جو ذکر ہے وہ سورۃ القاف کے اندر موجود ہے، اور کچھ قدیم دور کے لوگ جو تھے وہ انہیں سکندر اعظم کہتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خطاب تھا وہ حضرت ذوالقرنین کا خطاب تھا۔ اور آج کل کے جو جدید مفکر اور مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سارس اعظم یعنی قریش اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کچھ حد تک ان کے ساتھ ملتا بھی ہے۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کس کے بیٹے تھے؟ یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ یاوس یعنی کہ حضرت نوح کے جو تیسرا بیٹا یاوس تھا ان کے بیٹے تھے۔ حدیث نبوی میں یہ ارشاد آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو وسائل کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ نوازا گیا تھا، ان کے پاس کھلا مال تھا۔ جب انہوں نے مشرقی اور مغربی علاقے کو فتح کیا اور اس کے بعد وہ شمال کی طرف جا رہے تھے اپنی مہم کے اوپر، تو ان کو ادھر لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک یاجوج اور ماجوج قوم بستی ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ انہیں ہمارے سے چھٹکارا دلائیں۔ تو آپ نے ان یاجوج اور ماجوج دونوں قوموں کو جو ہے ایک تانبے کی دیوار کے اندر قید کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کا ذکر سورۃ القاف کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی خیالی دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی دیوار تھی، جس کو بنانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آپ نے یہ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جس دن میرے رب کا حکم ہونا ہے اس نے تباہ ہو جانا ہے، دیوار ختم ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل آئے گی۔ آیات تورات کے مطابق اور طریقی شواہد کے مطابق یہ جو یاجوج اور ماجوج تھی یہ شمالی مشرقی ایشیا میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ جنوبی مغربی ایریا میں مصیبت برپا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جو بھی قومیں وہاں بستی تھی، یہ دو قومیں یاجوج اور ماجوج لوگوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ روس کے دارالحکومت ماسکو کے اندر یہ لوگ جو تھے وہاں یہ آباد تھے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تبت اور چین سے بحر منجمد شمال تک اور مغرب ترکستان تک یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کہاں تھے، کہاں یہ دیوار بنائی گئی تھی، یہ آج دیوار کہاں ہے؟ یہ کچھ سوال ہے۔ 5 دیواریں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ 5 مختلف جگہوں پر دیواریں ثابت ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو دیوار تھی، جو سب سے پہلے بڑی دیوار ثابت ہوئی، وہ چین کی دیوار ہے، جو 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک بنائی گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چھوٹے کوہستانی درے میں نہیں تھی، اس کے اندر لوہے اور تانبے کی دیواریں نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے یہ دیوار ثابت نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور دیوار کا انکشاف کیا گیا جو دریائے مارب یعنی یمن کے اندر موجود ہے، یہ واقعی کوہستانی درے میں بنائی گئی تھی، لیکن اس کی بھی جو دیواریں تھیں وہ لوہے اور تانبے کی نہیں تھی، بلکہ جو اس کے نیچے والا ایریا تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ سیلاب کو روک سکے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو سکے، اس لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی۔ اس کا بھی مقصد جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر یاجوج اور ماجوج رہتے ہوں۔ علماء کے مطابق اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز کے دریائے حضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ جاتا ہے جو دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ دیوار کی طرح ایک در موجود ہے جسے دریال کے نام سے کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوہے کے ساتھ اور تانبے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، جو کہ بڑی مضبوط دیوار ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہ اتنی دیوار مضبوط ہے کہ اس دیوار کے اوپر ایک سوراخ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جس دن میرے رب کا حکم ہوگا اس دن وہ دیوار کے اندر شگاف پڑ جائے گا اور دیوار تباہ ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ طور کے اوپر چڑھ جائیں۔ جب وہ طور کے اوپر جائیں گے وہاں غذا کی کمی ہو گئی، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ وہاں پر دعا کریں گے، اور جب آپ دعا کریں گے کہ یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے تو ان کے کانوں کے اندر اور ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور جب وہ کیڑے پڑیں گے تو وہ کیڑے پھوڑے کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، جس سے وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہیں زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ اتنی سی بھی چیز نہیں بچے گی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی ہو، ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اور اس کے بعد اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے جائیں گے،
اور جب وہ پرندے آئیں گے تو وہ ان لاشوں کو ساری کی ساری لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر میرا رب بارش برسائے گا اور رحمت کی بارش ہوگی۔ ہر طرف جب بارش ہوگی تو وہ لاشیں جو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ہوں گے وہ بہہ جائیں گے، اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان آپ فرماتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول جو ترک منگول تھے، یا چنگیز خان بھی ان کے اندر شامل تھا، چین کے لوگ بھی ان کے اندر شامل ہیں، یا روسی چینی فوجیں، یہ یاجوج ماجوج نہیں ہیں۔ یہ سیاسی ماحول نہیں ہوگا بلکہ قتل و غارت کا ایک عارضی ماحول ہوگا جو ان قریب ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کب باہر آئے گی؟ بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قومیں جو ہیں وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹ رہی ہیں، اور دیوار کا جب انہیں اندر سوراخ نظر آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور دوبارہ کہتی ہے کہ ہم صبح کریں گے، دیوار صبح پھر جڑ جاتی ہے۔ وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ پھر کل کریں گے، اگلے دن دیوار پھر جڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا، یا وہ ویسے کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ کل کریں گے، اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے میرے رب کا حکم ہوگا، وہ دیوار کھل جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی اگلے دن، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج یہ باہر آ جائے گی، اور باہر آ کر یہ فتنہ فساد پیدا کرے گی اور ہر طرف تباہی پیدا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تباہیوں سے بچائے۔